بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میرے اللہ میرے داتا، میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا، زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری، ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہان دا، زمین آسمان دا، عرش والے فرش والے، خزانے سارے تیرے نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخششی، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دعا سے مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ کا چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر اپنی زندگی آزمائشاں دے اندر گزاری، کس طرح باپ اپنے اہل خانہ، قوم، قبیلہ، برادری توحید دی دعوت دیتی، بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، بتاں دے ٹکڑے کرن تو بعد وقت دے بادشاہ دے دربار دے اندر حاضر ہونا، بے بس ہو کے علاقے دے اندروں جلا وطن کر دیتا جانا بادشاہ دے سامنے، اور پھر بادشاہ دا اپنی بیٹی یا مختلف روایات دے اندر اپنی پتیجی یا لونڈی نو حضرت سارہ علیہ السلام نو عطا کر دینا۔ اس وقت حضرت
آدم अलैहिस्सलाम تو بعد یہ سلسلہ جڑا حضرت نوح अलैहिस्सलाम تو بتاں دا سلسلہ چلدا آیا اور قیامت تک یہ چلدا جائے گا کہ حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम ہی نے جنہاں نے سب تو پہلے بتاں نو توڑیا، اور پھر حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ نو لے کے فلسطین بیت المقدس کی طرف رخ کیتا، اور 20 سال تک حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम بیت المقدس سے اندر رہے۔ حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम دی عمر جس وقت 80 سال نو پہنچ گئی، ضعیف العمر ہو گئے، حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम نو کیا کہ تانو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے تانو کائنات دا امام بنایا، اللہ پاک نے تانو شریعت عطا فرمائی کہ تسی اپنے اللہ دے کولوں دعا کرو کہ اللہ پاک تانو اولاد عطا فرما دین۔ حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम نے اللہ دے حضور دعا فرمائی، اللہ پاک نے اس دعا دا تذکرہ قرآن پاک دا حصہ بنا دیتا، اور سورۃ الصافات دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम دی زندگی دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے جس وقت حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम ضعیف العمر ہو جان دینے، بال سفید ہو جان دینے، جسم بھی کمزور ہو جان دائے، 80 سال دی عمر دے اندر اللہ فرما دینے ابراہیم پیغمبر نے میرے کولو دعا کی، دعا کے انداز دینال کر دینے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम نے کتنے درد دل دنال دعا کیتی ہوئے گے، اللہ پاک نے اس دعا نو قبول فرمایا، اور دعا نو قبول فرمان دے نال نال اللہ پاک نے اس دعا نو قرآن دا حصہ بنا دیتا، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا، اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ نیک بختاں والا بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک نو حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम دی ادا کتنی پسند آئی ہوئے گی، اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر دی دعا نو قبول فرمایا۔ اللہ پاک فرما دینے فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے پیغمبر ابراہیم अलैहिस्सलाम اسی تانو خوشخبری دینے کہ بڑا ہی بردبار، بڑا ہی حلیم طبیعت والا، بڑی نرم طبیعت والا بیٹا عطا فرماواں گے۔ اللہ پاک نے جس وقت حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम دے دعا نو قبول فرمایا، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل अलैहिस्सलाम حضرت حاجرہ دے بطن دے اندروں عطا فرمائے، اور تاریخ دیاں کتاباں دے اندر بات نقلے۔ بعض علماء تفسیر یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت سارہ حضرت حاجرہ دی لونڈی بنا کے وقت دے بادشاہ نے حضرت سارہ نو اے لونڈی تحفے دے اندر دیتی، جس وقت زنا دی نیت دے نال اے بادشاہ قریب آندا کہ اس تے غشی تاری ہو جاندی، اس وقت انہیں دیکھیا کہ ایک کوئی نیک روح ہے، اور حضرت حاجرہ حضرت سارہ نو لونڈی دے روپ دے اندر عطا کیتی۔ تے صحیح مسلم دے اندر باب الفتن دے اندر امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیتا کہ 20 سال جس وقت بیت المقدس دے اندر حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम نو رہندیا ہو گئے کہ حضرت سارہ فرمان لگیاں
اے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے مینوں اولاد تو محروم رکھیا، تسی کیوں نہ میری لونڈی حضرت ہاجرہ دے کول جاؤ، شاید اللہ پاک رحمت فرما دیں۔ پھر اسی طرح حضرت ہاجرہ دے کول حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اللہ نے دعا قبول کی تھی اور حضرت ہاجرہ امید نال ہو گیا۔ اور جس وقت اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ تے رحمت فرما دی تھی، امام مسلم لکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ دی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دا رجحان زیادہ ہونا شروع ہو گیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام جیڑیاں نے انہاں دے دل دے اندر خیال آن لگ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے نے میرے نالوں زیادہ وقت حضرت ہاجرہ نو دین لگ گئے نے، اور اللہ پاک نے 86 سال دی عمر دے اندر بیٹا عطا فرمایا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 13 سال بعد اللہ پاک نے حضرت سارہ دے بطن دے اندروں حضرت اسحاق نو پیدا فرمایا۔ حضرت اسحاق دی اولاد دے اندروں بنی اسرائیل اور حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندروں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے نبی بنا کے معبوس فرمایا۔ انشاءاللہ اس بات کی تفصیل اگلے جمعہ دے خطبہ دے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے 86 سال دی عمر دے اندر بیٹا عطا فرمایا، جس دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھیا گیا۔ جس وقت بیٹا پیدا ہویا، ہلے چند دن دا بیٹا ہے، اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر تے ایک اور ازمائش، ایک اور امتحان نو نازل فرما دیتا۔ اللہ پاک نے اس امتحان دا تذکرہ قرآن دے اندر کیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، حضرت ہاجرہ کائنات دے اندر سب تو پہلی عورت ہے جس نے اپنا کمر بند بن کے سفر واسطے چھلے دے اندر اپنے چھوٹے جے بچے نو لے کے سفر کیتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ ابراہیم دے اندر اعلان فرمایا، اے ابراہیم پیغمبر اپنے نومولود بچے نو اور اپنی بیوی نو لے کے فلاں مقام تے وادی غیر ذی زرع دے اندر چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ تے آج بیت اللہ موجود ہے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تے چند دن دے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ اللہ نے حکم دیتا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے نو اس وادی کے اندر چھوڑ کے آؤ جس جگہ تے دور دور تک نہ پانی موجود ہے، نہ کھانوا سے کوئی چیز موجود ہے، اور نہ ہی کوئی مسکن موجود ہے، نہ کوئی سائے دار درخت موجود ہے۔ اس وادی کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، اور اندازہ کیجئے 80-86 سال دی عمر ہوئے انسان دی، اور بڑھاپے دی عمر دے اندر اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہوئے، اولاد تے جوانی دے اندر اللہ عطا فرما دے، انہوں اپنے نالوں دور نہیں کیتا جاندہ۔ لیکن یہ ساری ازمائشاں تو بڑی ازمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام تے، جس وقت اللہ پاک نے حکم دیتا اپنے چھوٹے جے بچے نو اس جگہ تے جس جگہ تے مکہ شہر موجود ہے، جس جگہ تے مسجد حرام موجود ہے، جس جگہ تے بیت اللہ موجود ہے، اس جگہ تے اپنی بیوی بچے نو چھڑ کے آن دا حکم دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلے دے اندر تھوڑیاں جیاں کھجوراں ڈالیاں، ایک مشک دے اندر پانی ڈالیا، انہوں اپنے کمر تے اٹھایا، اپنے بچے اور بیوی نو نال لے کے اس وادی دے اندر پہنچے، کھجوراں انہاں دے قریب رکھ دیتیاں، پانی دا مشکیزہ چھوٹا جا انہاں دے قریب رکھ دیتا، اور واپس چل پے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے نو چھوڑ کے واپس آئے، کوئی بات نہ کیتی،
واپس مڑے حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال مخاطب نے اور فرماندیاں نے اے ابراہیم اللہ دے پیغمبر سانو اس ایسی وادی دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو جس جگہ تے کھان لی چیز موجود کوئی نہیں، جس جگہ تے پین واسطے پانی موجود کوئی نہیں ہے، جس جگہ تے کسی دی رہائش موجود نہیں، نہ سایہ موجود ہے، دور دور تک بیابان اور پہاڑ موجود نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیتا، قدم بڑھتے چلے جاندے نے۔ حضرت حاجرہ دوسری مرتبہ سوال کر دیا نے، ابراہیم پیغمبر نے جواب نہ دیتا۔ تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ پوچھ دیا نے، اے ابراہیم پیغمبر صرف اتنا دس دیو اپنی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو یا اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے جا رہے ہو؟ آپ ابن حجر فرماندے نے ابراہیم پیغمبر نے اپنی زبان دے اندروں کوئی لفظ نہیں ادا کیتا، صرف اپنے ہاتھ دے اشارے دے نال آسمانہ دی طرف اس طرح انگلی دا اشارہ کیتا۔ حضرت حاجرہ فرماندیاں نے لا یوزیوکا، اگر اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے جا رہے ہو اللہ پاک کبھی بھی سانو ضائع نہیں کرن گے، اللہ پاک سانو بھکھیا نہیں مرن دیں گے، اور اللہ دا نبی ہوئے بیٹا بھی اللہ دا نبی ہوئے، اور اس دی والدہ اس بچے دی والدہ حضرت حاجرہ ہوئے، ایمان کس قدر پختہ ہوئے گا۔ اللہ پاک نے ابراہیم دی سیرت دا تذکرہ ایسے واسطے قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا ہر پہلو، حضرت ابراہیم دی زندگی دا ہر لمحہ اللہ نے ازمائش کے اندر گزاریا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلے جا رہے ہیں، اور جس وقت پہاڑی دی چوٹی تے پہنچے، جس وقت پہاڑ دی چوٹی تے پہنچے مڑ کے دیکھیا بیوی اور بچے نظر آنا بند ہو گئے۔ پہاڑی تے کھڑے ہوئے اپنے ہتھاں نو اٹھایا اور اللہ دے کولوں دعا کرن لگ گئے، اور دعا اتنی پیاری کی تھی اللہ پاک نے اس دعا نو قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حضور اپنے ہتھاں نو اٹھا کے دعا کر دینے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب اے میرے اللہ بے شک میں اپنی اولاد نو اس جگہ تے چھوڑ کے جا رہا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ یقیناً حرمت والی جگہ ہوئے گے، اے اللہ وادی غیر ذی زرع دے اندر اپنی بیوی بچے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اس دعا کے اندر ایک سبق یہ نہیں کیا کہ اللہ تیرے حکم دے نال اپنے بیوی بچے نو چھوڑ کے جا رہا، اللہ تے کوئی بات نہیں کی تھی، ایہو ہی بات کی تھی، اللہ تے احسان نہیں جھٹلایا کہ اللہ تو حکم دیتا اس واسطے بیوی بچے نو چھوڑ کے جا رہا، بلکہ کی فرماندے نے ربنا انی میں اسکنتو اپنی بیوی بچیاں نو ایتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتے میری عبادت دے اندر ریا نہ آ جائے کہ اللہ تو کیا سی اس واسطے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اپنی اولاد نو وادی غیر ذی زرع دے اندر اس حرمت والی جگہ دے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی اگر سونے دے پانی دے نال لکھیا جائے اس دا حق ادا نہیں ہوندا، اتنی پیاری دعا کی تے اسی میں جس وقت اپنی اولاد نو الوداع کہنے اپنی اولاد نو
بیرونِ ملک دی طرف روانہ کرنے کم کار تے روانہ کرنے ساڈی بھی دعا ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد نو پکا نمازی بنا دیں، فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر اس علاقے دی محبت ڈال دیں، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ اس علاقے والیاں واسطے بھلا تو رزق عطا کر دیں، لعلہم یشکرون، تاکہ اے اللہ اے تیرے شکر گزار بندے بن جان۔ اور جہی دعا ابراہیم پیغمبر نے حضرت اسماعیل دی پیدائش تو بعد وادی غیر ذی زرع دے اندر کی تھی، اس جگہ تے نماز پڑھی جاندی، بیت اللہ دے اندر لکھاں دی تعداد نہ لوگ نمازاں نو ادا کر دینے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ اس جگہ دی لوگاں دے دلاں دے اندر محبت ڈال دے۔ اور بیت اللہ اس جگہ دی محبت اللہ پاک نے کیسی لوگاں دے دلاں دے اندر ڈالی، ہر مسلمان ہر مومن دی دل دی تمنا ہے کہ اللہ مینوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، اور ہر انسان حج اور عمرے واسطے دعا کر دے کہ یا اللہ مینوں مکے اور مدینے لے چل۔ بابا جی سم صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری دعا کریا کر دے سن، اللہ لے چل مکے مدینے نو، اللہ لے چل مکے مدینے نو، دل کر دائے زمزم پینے نو۔ زمزم دا کنواں ٹھیک اس جگہ تے واقع ہے جس وقت پانی ختم ہو گیا، کھجوراں ختم ہو گیا، ابراہیم پیغمبر بیوی بچے نو چھوڑ کے واپس چلے گئے، بچہ پیاس دی شدت دی وجہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس دی شدت دی وجہ تو رو رہے نے، حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل نو لٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لٹا کے پانی دی تلاش دے اندر نکل دیا نے، صفا پہاڑی تو مروہ تو واپس پھر صفا تے آندیاں نے، ایک دفعہ مروہ پہاڑی تے جاندیاں نے، شاید اونچائی تے کھڑے ہو کے کتے پانی مل جائے نظر مار دیاں نے، کوئی نظر نہیں آندا، واپس پھر صفا پہاڑی تے بچے دے قریب واپس آندیاں نے، دوڑیاں صفا تو مروہ تو صفا 7 چکر لگاندیاں نے۔ اللہ پاک نو حضرت ہاجرہ دی ادا اتنی پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی، اللہ پاک نے حج اور عمرے دا رکن بنا دیتا، جدوں تک صفا مروہ دے چکر نہ لگاؤ اللہ پاک حج اور عمرے نو قبول نہیں فرماندے۔ جس وقت 7ویں چکر تے واپس صفا تے آندیاں نے، جس جگہ تے اسماعیل علیہ السلام اپنے پیراں نو لگا رہے نے، اللہ دے حکم دے نال اللہ پاک نے چشمہ جاری کر دیتا، اور حضرت ہاجرہ مکی لا رہی نے اور نال فرماندیاں نے زمزم زمزم، اے پانی رک جا ٹھہر جا، حوض بنا دیا نے اور پانی نو رکن دیا کہندیاں نے۔ آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر 2 کنویں، ایک زمزم دا کنواں، دوسرا کنواں جس دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالیا اور پانی میٹھا ہو گیا۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر دے کولوں پوچھیا کہ میرے محبوب پیغمبر دوواں دے اندروں ایک چشمہ چن لو، ایک کنواں چن لو، وہ قیامت تک باقی رہے گا، دوسرا بند ہو جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے زمزم دے کنویں دا انتخاب فرمایا، اور بابا جی سمسام فرمایا کر دے اللہ لے چل مکے مدینے نو، اللہ لے چل مکے مدینے نو، دل کر دائے زمزم پینے نو، اللہ تیرا شہر مکہ نرالا ہے،
اللہ تیرا شہر مکہ نرالا ہے جتھے جمعیاں کملی والا ہے اللہ لے چل مکے مدینے نو دل کر دائے زمزم پینے نو اللہ مدینے دیاں پاک گلیاں نے اللہ مدینے دیاں پاک گلیاں نے جتھے لائیاں نبی جی تلیاں نے مدینہ شہر بڑا پیارا ہے بندے دا دل چاہندا ہے مدینے دے اندر جائے مسجد نبی دے اندر جائے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک جس جگہ تے میرے محبوب پیغمبر دا روزہ موجود ہے حضرت عائشہ دا حجرہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے منبر تو میرے گھر تک اے چھوٹا جہا جڑا ٹکڑا ہے جس جگہ تے اج بھی علیحدہ کلر دے قلین بچھے نے اے جنت دے ٹکڑیاں دے اندروں ٹکڑا ہے اور ہر بندے دے دل دی تمنا ہے کہ اللہ پاک ریاض الجنہ دے اندر عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ مدینے دیاں پاک گلیاں نے جتھے لائیاں نبی جی تلیاں نے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو مینوں سجدے کرام ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو مینوں سجدے کرا نبی دا مصلا نبی دا مصلا او سوہنا محلہ گنہگار اکھیاں نو اللہ رج رج بکھام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو چھوڑ کے چلے گئے لوگاں دے دلاں دے اندر محبت ڈال دیتے اللہ پاک نے اس جگہ تے رزق تو پھالاں تو رزق عطا فرما دیتا لوگاں نو اس علاقے دے لوگاں نو شکر گزار بنا دیتا وقت آیا ابراہیم پیغمبر دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر بڑھتی گئی لڑک باندھی عمر دے اندر آ جاندے نے 13-14 سال دی عمر اللہ پاک نے عطا فرمائی اللہ پاک فرماندے نے فلما بالغ معه السعي قال يا بني انی فی الارا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم پیغمبر نو فرمایا بیٹا نال چلن پھرن دے قابل ہو گیا بیٹا گفتگو کرن دے قابل ہو گیا بیٹا بات نو سمجھن دے قابل ہو گیا جس وقت بچہ اس عمر دے اندر ہوئے باپ دے نال گفتگو کرے باپ نو گفتگو کرن دا بڑا لطف اور مزہ آندا ہے اللہ پاک نے اس عمر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم پیغمبر اپنے بیٹے نو میرے راستے دے اندر قربان کر دے حکم کس طرح دیتا پہلی رات خواب آئی دیکھیا کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا ہوں دوسری رات خواب آیا لمبی حدیث ہے دوسری رات خواب آیا میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا تیسری رات پھر خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا ازمائش دا اندازہ لگایو اللہ پاک نے نبی دے کول فرشتے نو یا وحی دے ذریعے نہیں دسیا صرف خواب دسیا ایسے واسطے کیا جاندا ہے کہ نبوت دا 60واں حصہ سچی خواب ہوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام 9 ذی الحج دا دن جنوں یوم عرفہ کیا جاندا ہے اج دا دن یوم عرفہ عرفت تو پہچاننا معرفت تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ ایک خواب اللہ کا حکم ہے جس وقت پہچان گئے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیتا
اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم پیغمبر اپنے بیٹے دے نال مخاطب نے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے رات خواب دے اندر دیکھیا میں تیری گردن تے چھری چلا رہا تینوں ذبح کر رہا، اے میرے بیٹے تیرا کی خیال ہے؟ فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تیرا کی خیال ہے؟ اللہ پاک نے بیٹے دی پیدائش تو پہلے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بیٹا عطا کران گے بڑا بردبار ہوئے گا، بڑی نرم طبیعت والا بڑا حلیم بیٹا ہوئے گا۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دے اندر کی کہندے نے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی اللہ نے جو حکم تانوں دیتا ہے اس حکم نو پورا کر دیو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہیا منو صبر کرن والیاں دے اندروں پاؤ گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، ماں نے بیٹے نو صبح دے وقت تیار کیتا، ابراہیم پیغمبر تیار ہوئے، دونوں چل پے۔ پہلی جگہ تے شیطان نے روکیا، آج بھی اللہ پاک نے حج دا رکن بنا دیتا، پہلی جگہ تے 7 کنکریاں ماریاں جاندیاں نے، دوسری جگہ تے شیطان نے روکیا، آج بھی اس جگہ تے 7 کنکریاں ماریاں جاندیاں نے، تیسری جگہ تے روکیا اوتھے بھی کنکریاں ماریاں جاندیاں نے۔ ابراہیم پیغمبر دے سارا قصہ اللہ پاک نے قیامت دیاں دیواراں تک حج اور عمرے دا اللہ پاک نے حصہ بنا دیتا۔ جس وقت میدان عرفات دے اندر مینا دے اندر آ جاندے نے، باپ اور بیٹا دونوں قربان ہون واسطے، بیٹا قربان ہون واسطے باپ قربان کرن واسطے تیار ہو جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو لٹاندے نے، قربان کرن واسطے تیار ہو جاندے نے۔ اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابا جی اپنی اکھاں تے پٹی بن لو کتے اے نہ ہوئے جس وقت تسی میری گردن تے چھری چلاؤ، جس وقت تسی مینوں ذبح کرو تاڈے دل دے اندر ترس آ جائے، نرمی آ جائے، اللہ دے حکم تو غافل ہو جائیے۔ ابراہیم پیغمبر نو حضرت اسماعیل چھوٹے جے بچے نے، اندازہ کیجئے جس وقت باپ اور بیٹے دی گفتگو، بیٹا کہندا اسماعیل علیہ السلام کہندے نے اے میرے ابا جی میرے ہتھاں اور پیراں نو بن لیو کتے اے نہ ہوئے کہ میں تڑپ جاواں، جس وقت گلے تے چھری چلاؤ میرے جسم دے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، تاڈے دل دے اندر نرمی پیدا ہو جائے، اللہ دے حکم تو غافل آ جائیے۔ میرے ہاتھ پیراں نو بن لیو، چھری نو تیز کر لیو، اپنی اکھاں تے پٹی بن لیو، اور اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل دے ہاتھ پیراں نو بن لیا، اپنی اکھاں تے پٹی بن لئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرن لگے۔ ذبح کرن واسطے چھری چلائی، چھری نہ چلی، دوبارہ تیز کر کے چھری چلانی چاہیے کہ اللہ پاک نے آسمانہ تو آواز دیتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تسی اپنی خواب نو سچ کر دکھایا۔ اور کسے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی دیویں قربانی ہویا حکم خلیل نو، دیویں قربانی ہویا حکم خلیل نو، کر ذبح سونا بیٹا شاہ اسماعیل نو، بیٹا ذبح ہویا ابراہیم دا خیال سے، بیٹا ذبح ہویا
ابراہیم دا خیال سی بچ گیا بیٹا اے تے میرے اللہ دا کمال سی اکھاں جدوں کھولیاں کول بیٹھا لال سی موٹا تازہ دمبا سوری ہیٹ پیا حلال سی دمبا ذبا ہونا پتہ نہیں سی خلیل نو دیویں قربانی ہویا حکم خلیل نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دی قربانی جدوں اسی اپنے قربانی دے جانوراں دے گلے تے چھری چلائیے چند لمحے لی یہ ساری گفتگو باپ بیٹے دی اور اینا دی قربانی اینا دا اللہ دے حکم تے اپنی جان نو قربان کرنا اور چند لمحات لی اپنے گریبان دے اندر جان کے اپنے سینے دے اندر جان کے اپنے خیالات دے تصور دے اندر جا کے ذرا چند لمحات لی سوچیو اسی یہ قربانی کرنے ہیں اس قربانی دا اصل مقصد کی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اسے واسطے فرما دیتا لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ فرمان دے نے نہ تاڑے قربانی دے گوشت دی ضرورت ہے نہ انہاں ہڈیاں دی ضرورت ہے نہ اس خون دی ضرورت ہے نہ اس چمڑے دی ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو اس تقوی دی ضرورت ہے جڑا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دل دے اندر پیدا فرمائے چند لمحات لی جس وقت اپنی قربانی نو ذبح کر دیاں وقت یہ بات نو ذہن دے اندر رکھو گے تو انشاءاللہ قربانی دے کرن دا اکثر اصل مقصد اور اصل فلسفہ پتہ چل جائے گا کہ قربانی کرن دا اصل مقصد کی ہے دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے